بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الباب الخامس العام والخاص، پانچواں باب اصول الفقہ اول کا عام اور خاص کے بارے میں ہے۔ بہت اہم بات ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، اور دقت رکھتی ہے یہ بات، اور اسی طرح مطلق مقید بھی۔ اصول کے ابواب میں سے دقت والے باب یہی ہے۔ عام اور خاص میں بحث کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ گفتگو جو ذہن نشین فرما لیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس میں داخل ہوں گے۔ دو اصطلاحیں بولی جاتی ہیں اصول میں یا فقہ میں بھی، متقدمین متاخرین۔ متقدمین علماء میں یہ سیرت عام تھی کہ وہ ہر چیز کی تعریف کرتے تھے، زیادہ تعریف پر توجہ تھی۔ متاخرین میں یعنی بعد میں آنے والے علماء اس چیز کی طرف نسبتاً کم متوجہ رہے، تعریفوں کی طرف، اور بالخصوص عام اور خاص کی۔ عام اور خاص کی تو اکثر طور پر تعریف کی ہی نہیں جاتی، اس لیے اس کی تعریف وہ فرماتے ہیں حقیقی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ عام اور خاص کی حقیقی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ بلا جب حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے، یہ جو ہمارے سامنے تعریف پڑی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ لفظی تعریف ہے۔ تو قبلہ جب حقیقی تعریف اس کی ممکن ہی نہیں ہے، پھر اس کی تعریف کو لے کر اشکالات کرنا اس کی کوئی مجال نہیں ہے کہ یہ کہنا یہ تعریف، کیونکہ تعریف کی ایک کچھ شرائط ہیں، جامع جمیع الافراد ہو، مانع عن الاغیار ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جامع جمیع افراد نہیں ہے یا مانع عن الاغیار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اشکالات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حقیقی تعریف کی ہی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں تک واضح؟ اچھا، حقیقی تعریف کیوں نہیں کی؟ لفظی تعریف ہے یہ جو کی گئی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تعریف کا قانون ہوتا ہے کہ جو تعریف کی گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی جن الفاظ کے ذریعے سے اس چیز کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف اصل معرف سے کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ واضح، اجلا ہونی چاہیے، روشن ہونی چاہیے۔ ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر لفظ عام۔ عام، اس کا تصور جو ہمارے ذہن میں ہے، جو تعریف ہے وہ اس تصور کو کھولے، واضح اور روشن کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی اور لفظ مطلق کہہ لیں، لفظ مفہوم کہہ لیں، لفظ کوئی امر کہہ لیں، لفظ نہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے۔ تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بالکل واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں عام کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں، عام کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں نا، جو تصور عام کا، لفظ عام کا ہمارے ذہن میں ہے نا، تعریف کوئی اس سے زیادہ اجلا نہیں ہے، الٹا الجھاتی ہیں۔ لفظ عام کا جو تصور پہلے بیٹھا ہوا ہے اس میں بھی الجھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی اس لفظ سے کوئی زیادہ اجلا ہو واضح کوئی تعریف نہیں ہے، یہ لفظ ان سے زیادہ اجلا واضح ہے، اس لیے حقیقی تعریف تو نہ ہوئی پھر، ٹھیک۔ چلو بھائی، لفظ عام کی کوئی تعریف جو کی گئی ہے وہ بھی تو بتا دیں۔ عام کے لفظ کی لفظی تعریف وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں
وہ لفظ جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے ہر وہ جو اس کے دائرہ میں آ سکتا ہے اس پر منطبق ہو سکتا ہو، یعنی عام اسے وہ لفظ جس کا اتنا مفہوم وسیع ہو، اتنا وسیع ہو کہ جو بھی اس کے دائرہ میں آ سکتا ہے اس پر یہ منطبق آ جائے، اسے کہتے ہیں لفظ عام۔ یہاں تک واضح؟ ایک اور اصطلاح یہ تھا لفظ عام، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حکم عام۔ توجہ رکھنی ہے، حکم عام وہ حکم ہے جو اپنے موضوع، متعلق اور مکلفین کے تمام افراد کو شامل ہو۔ تین چیزیں آ گئی، موضوع، متعلق، مکلف، ان تینوں کے تمام افراد کو ہر جہت سے شامل ہو۔ امثلہ، اس کی مثال سے ہی ہمیں واضح ہوگا کہ کہاں موضوع ہے، کہاں متعلق ہے، اور کہاں مکلف کے تمام افراد کیسے شامل ہیں۔ مثال ہے قبلہ ایک اکرم العلماء۔ اکرم کیا ہے؟ حکم ہے، حکم ہے۔ موضوع کیا ہے؟ علماء، ٹھیک ہے نا؟ موضوع کے ہر فرد کو یہ حکم شامل ہے، عالم جس طرح کا بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، سید ہو غیر سید ہو، ٹھیک ہے نا، نجفی ہو کمی ہو، پاکستانی ہو ہندی ہو، جتنی اصناف بنا سکتے ہیں، عالم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو موضوع کے ہر فرد کو حکم شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایک متعلق کیا ہے؟ اکرام کس جہت کا ہو سکتا ہے؟ پیچھے چلنا بھی اکرام ہے عالم دین کی، ٹھیک ہے نا؟ سلام میں مقدم ہونا بھی کیا ہے؟ اکرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ حوصلہ افزائی کرنا اکرام ہے، کھانا کھلانا اکرام ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، جتنے اکرام کی جہات ہیں سب شامل ہیں، کسی جہت سے بھی اکرام ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر بندے کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ علماء کی اکرام کرے۔ واضح ہوا یا نہ ہوا؟ اچھا جی، یہی صورت پھر خاص میں بنے گی قبلہ۔ خاص کسے کہیں گے؟ جو تمام افراد کو شامل نہ ہو، نہ متعلق کے، نہ مکلف کے لحاظ سے، نہ ہی موضوع کے لحاظ سے۔ میں اس کی بھی مثالیں دے دیتا ہوں۔ موضوع کے لحاظ سے بعض افراد کو شامل ہو، اکرم کل فقیر عادل، اکرام کر ہر اس فقیر کا جو کیا ہو؟ عادل ہو۔ صرف عادل فقیر کا کرنا ہے، تو عادل فقیر میں تمام فقراء آ گئے یا بعض ہیں؟ ہر فقیر تو عادل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا متعلق کے حکم کیا ہے؟ موضوع حکم کیا ہے؟ مخصوص ہو گیا۔ دوسرا متعلق، اکرم العلماء بے اہدائہم الکتب، کسی جہت سے ہو سکتا تھا۔ متعلقات حکم کتنے تھے؟ پیچھے چلنا وغیرہ وغیرہ، کھانا کھلانا، آگے پیچھے کپڑے پہنانا، ٹھیک ہے نا، عزت سے پیش آنا، جھک کر ملنا، یہ سارے اکرام کے متعلقات تھے۔ لیکن یہاں تخصیص دی گئی، علماء کی عزت کر، ان کو کتابیں ہدیہ دے کر، یہ تخصیص ہوگی یا نہیں؟ متعلق چیز۔ اب افراد مکلفین، ٹھیک ہے نا، مکلفین کے بعض افراد ہوں، کل نہ ہوں، کس لحاظ سے؟ قرآن کی آیت ہے للہ علی الناس حج البیت، ابھی تک عام کھڑا ہے، تمام اللہ کے لیے کیا ہے؟ لوگوں پر، ہر بندے پر، ہر مکلف پر، کہ وہ کیا کرے؟ بیت کا حج کرے۔ من استطاع، جو مستطیع ہو، اب خاص ہو گیا، تخصیص آگے کس میں؟ افراد مکلفین میں۔ ایک تخصیص آئی کس میں؟ موضوع میں، دوسری تخصیص متعلق میں، تیسری تخصیص افراد میں۔
اچھا واضح یہاں تک. اگلا نقطہ ہے جی تخصص اور تخصیص کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتی ہے تخصیص اور ایک ہوتا ہے تخصص. دو لفظوں میں عرض کرنے لگا ہوں تخصص اور تخصیص کا فرق. جہاں کوئی چیز موضوع میں شامل ہو, حکم سے خارج ہو, اسے تخصیص کہتے ہیں. موضوع میں شامل ہے بس اس حکم سے خارج ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. مثال کے طور پر اکرم العلماء العدول, ان علماء کی عزت کر جو غیر عادل ہیں, وہ علماء نہیں ہیں. موضوع علماء میں شامل ہیں, موضوع علماء میں شامل ہیں, حکم اکرام میں نہیں ہے. ہو گیا بات, اسے کہتے ہیں تخصیص. جو موضوع میں شامل ہو, حکم سے خارج ہو, تخصیص. تخصص کہتے ہیں جو سیرے سے موضوع سے ہی خارج ہو. سیرے سے کیا ہو؟ اچھا, جیسے یہی مثال اکرم العلماء, علماء کی عزت کر, جو حالات تخصصاً خارج ہیں, موضوع میں شامل نہیں ہے. واضح؟ بالکل. چلو ترجمے میں تو کوئی چیز نہیں. العام والخاص. تمہید. العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ البدیہیہ, یہ دونوں کیا ہیں؟ ان مفاہیم میں سے ہیں. عام اور خاص یہ دونوں ان مفاہیم میں سے ہیں جو واضح اور بدیع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. التی لا تحتاج الی التعریف, تعریف سے مراد تعریف حقیقی, جو تعریف حقیقی کی طرف محتاج نہیں ہوتے. الا لشرح اللفظ. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے نا, یہ سوال مقدر, سوال پیدا ہوتا ہے تعریف کی طرف تو محتاج نہیں ہے, پھر یہ تو تعریف ہم دیکھتے ہیں کی ہوئی ہیں, وہ کس چیز کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں لشرح اللفظ و تقریب المعنی. بس یہ تعریف لفظی ہیں, لفظ کی شرح, لفظ عام کی شرح کرنے کے لیے. و تقریب المعنی الی ذہن, تاکہ اس کا معنی عام کا کیا ہو جائے, ذہن کے قریب ہو جائے, اس لیے تعریفیں کی جاتی ہیں. فلذالک, اسی وجہ سے لا محل لتعریفہما بتعریف الحقیقیہ, ان کی تعریف حقیقی نہیں کی جاتی. محل ہی نہیں ہے ان دونوں کی تعریف کرنے کا تعریف حقیقی کے ساتھ. اچھا. والقصد من العام, لفظی تعریف کرنے لگے عام کی. عام سے قصد کیا ہے؟ اللفظ شامل بمفہومہ لجمیع ما یصلح انطباق عنوان ہی علیہ فی ثبوت الحکم لہو. وہ لفظ ہے جو اپنے مفہوم کے ساتھ شامل ہو ہر اس کو جو اس کے عنوان کے دائرے میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر اس پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو جو اس کے عنوان کے دائرے میں آ سکتا ہے. اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے, نہ آنے والے کی طرف سے کمی ہے. جو اس کے دائرے میں آ گیا یہ اس پر منطبق ہوگا. ٹھیک ہے نا. فی ثبوت الحکم لہو, اس آنے والے کے لیے جو بھی اس کے دائرے میں ہے, حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس پر منطبق ہو جاتا ہے. وقد یقال للحکم, کبھی کبھی حکم عام کے لیے کہا جاتا ہے. انہو عام, کہ حکم کیا ہے؟ عام ہے. وہ لفظ عام تھا, یہ حکم عام, اکرام. ٹھیک ہے نا جی. ایضاً بے اعتبار شمول ہی لجمیع افراد الموضوع, یہ بھی اپنے موضوع کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. شمول ہی یعنی حکم. اول متعلق کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. اول مکلف کے تمام افراد کو, موضوع کے تمام افراد کو شامل ہو. اکرم العلماء میں تمام علماء شامل ہے. موضوع علماء ہے, ہر عالم شامل ہے. متعلقات اکرم کے, اکرم حکم ہے نا, اس کے متعلقات جس جہت سے عزت ہو سکتی ہے تمام کو شامل ہے. مکلفین یعنی ہر بندے پر اکرام واجب ہے. ٹھیک ہے نا. والقصد من الخاص, خاص سے قصد کیا جاتا ہے؟
الحکم، حکم خاص آ گیا نا، الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعہ، جو شامل نہیں ہوتا مگر موضوع کے، اپنے موضوع کے بعض افراد کو شامل ہوتا ہے، اول متعلق کے بعض افراد کو شامل ہوتا ہے، اول مکلف یا مکلف کے بعض افراد کو شامل ہوتا ہے۔ موضوع کے بعد افراد کو شامل ہوتا ہے، اس کی مثال اکرم کل فقیر عادل، اکرم کل فقیر عادل۔ متعلق کے بعد افراد کو شامل ہوتا، یہاں یہ فقیر موضوع تھا نا، فقیر موضوع ہے اور اس کے بعد افراد جو عادل ہیں انہی کو حکم شامل ہے اکرام کا، بس ٹھیک ہے نا۔ متعلق کے بعد افراد کو شامل ہوتا ہے، یعنی کیا مثال دی تھی، اکرم العلماء باہدائہم کتب۔ اب ہر جہت سے عزت نہیں ہے، ہدیہ کتب دینا یہ جہت ہے عزت کی، عزت کرنے اکرام کی۔ مکلف کے بعد افراد للہ علی الناس حج البیت من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو بس اسی کو یہ حکم شامل ہے، ٹھیک ہے، باقی کو نہیں ہے۔ او انہ لفظ، یا خاص، یہ تو حکم خاص کی تعریف تھی، اب لفظ خاص الدال علی ذالک، جو دلالت کرے اسی چیز پر، یعنی عام کے عکس۔ لفظ عام کی تعریف کیا تھی؟ جو اپنے دائرے میں موجود ہر پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ عام ہے، جو ہر پر منطبق ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ خاص ہے، وہ لفظ خاص ہے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ایک لفظ عام کی تعریف ہوئی ہے، ایک حکم عام، ایک لفظ خاص، ایک حکم خاص، یہ چار چیزیں، اور تین چیزیں کیا ہیں؟ متعلق، کل 6 بنے گی یہ، عام میں حکم عام کا متعلق، حکم عام کا موضوع، حکم عام کے افراد، مکلف کے افراد، خاص میں بھی اسی طرح، حکم خاص میں متعلقین، مکلفین اور موضوع، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کل کتنی 10 چیزیں، 10 اصطلاحیں ہم نے نوٹ کر لی۔ اب آ گیا والتخصیص ہوا اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام۔ تخصیص کیا ہے؟ وہ ہے بعض افراد کا اخراج حکم عام کے شمول سے۔ حکم عام جس کو شامل تھا اس میں سے بعض افراد کو نکال لینا، اسے کہتے ہیں تخصیص، یعنی موضوع میں تو شامل تھے لیکن حکم میں انہیں نکالا گیا ہے۔ بعد ان کان اللفظ فی نفسہ شامل لہ لولا التخصیص، اگر تخصیص نہ ہوتی تو لفظ اس کو شامل تھا، یہ تخصیص آنے کی وجہ سے وہ فرد کیا ہے، نکل گیا ہے۔ مثال اکرم العلماء العدول، علماء تو سب کو شامل تھا، تخصیص عدول آنے کی وجہ سے فاسق نکل گیا ہے۔ فاسق کو ویسے لفظ علماء شامل تھا، تخصیص آنے کی وجہ سے وہ فاسق عالم کیا ہو گیا ہے، خارج ہو گیا ہے۔ اچھا، والتخصص یعنی موضوع میں شامل تھا، حکم سے نکلا۔ تخصص کیا ہوتا ہے؟ ہوا ان یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل لذالک الفرد، کہ لفظ جو ہے اول امر سے ہی تخصیص کیے بغیر اس فرد کو شامل ہی نہیں تھا، غیر المشمول للحکم، حکم میں تو ویسے ہی شامل نہیں تھا جب موضوع میں شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اکرم العلماء، یہاں جوہلا کیا ہیں، سیرے سے پہلے سے ہی خارج، موضوع سے ہی خارج ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جس طرح مثال دی جاتی ہے اس کی، جا انیل قوم الا حمار، قوم آئی مگر کیا، گدھا نہیں آیا، گدھا سیرے سے پہلے سے ہی خارج تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اقسام العام، اب بات آ گئی، بالکل آسان ہے جی، یہ بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ عام کی قسمیں 3 اقسام ہیں کہ بلا عام کی، ایک عموم استغراقی، دوسرا عموم مجموعی، تیسرا عموم بدلی۔ عموم استغراقی میں یہ ہوتا ہے کہ حکم عام کے ہر فرد کو الگ الگ طور پر شامل ہوتا ہے،
ہر فرد مستقل رکن ہوتا ہے حکم کا. یعنی مثال کے طور پر اکرم العلماء، علماء کی عزت کر. ہر عالم اپنے طور پر مستقل رکن ہے. دو کی عزت کر لی، دو کی آپ نے نہیں کی. استغراقی میں یوں ہوتا ہے، تو دو کا آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. ہر فرد جو الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلا فرد الگ ہے، دوسرا الگ ہے عزت کے لیے، تیسرا الگ ہے، چوتھا الگ، پانچواں الگ ہے، سب کو شامل. ہر ایک کا اپنی جگہ پر مقام ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کی عزت کی، دوسرے کی نہیں کی، پہلا کا وہ ہو گیا، آپ نے ثواب ہوگا. تیسرے کی چوتھے کی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. یہ الگ الگ. لیکن عموم مجموعی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہاں بھی حکم سب کو شامل ہوتا ہے، شامل یہاں بھی سب کو تھا. وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی آپ نے چھوڑ دیا نا، گویا کہ آپ نے حکم کے تباہ نہیں کی. عموم مجموعی میں یعنی حکم سب کو شامل ہے مجموعی کلی طور پر. مثال کے طور پر 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا ہے. اگر کسی نے کسی ایک امام کی امامت کو جھٹلایا تو گویا کہ سب کی جھٹلایا. جس نے ایک کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کیا. حدیث ہے نا. یہ کیا ہے؟ عموم مجموعی. اگر عموم بدلی، عموم بدلی میں ایک لحاظ سے یہ عام ہے، ایک لحاظ سے یہ جزئی ہے. عموم اس وجہ سے یہاں ہے کہ حکم سب افراد کے لیے ہے، سب افراد شامل ہیں حکم میں، اس لحاظ سے عموم ہے. لیکن خصوص کس لحاظ سے بدل، کسی ایک کو انجام دے دیا باقیوں سے وہ کافی ہو گیا. اولن اختیار تھا آپ کو، کسی ایک کو بھی فرد عام ہے، کسی ایک فرد کو آپ حاصل کر لیں. جو کوئی ایک کر لیا تو باقی سے بدل واقع ہو گیا. اسے کہتے ہیں عموم بدلی. اعتق ایتا رقبۃ شئتا، کسی ایک غلام کو آزاد کر. تو کوئی بھی غلام آزاد، کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، ماڑا ہو، کوئی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک کو آزاد کیا، باقی کی تکلیف ساکت. فرق واضح تینوں کے درمیان. اقسام العام یعنی قاسم العام الی ثلاثۃ اقسام، عام کی تقسیم ہوتی ہے 3 قسموں کی طرف. بے اعتبار تعلق الحکم بہی، اس اعتبار کے ساتھ کہ حکم کا تعلق ہو عام کے ساتھ. یعنی حکم آنے کے بعد عام تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں میں. ٹھیک ہے نا. مصنف کے نزدیک یہ معیار ہے ان 3 قسموں کا کہ حکم آنے کے، حکم کا تعلق پکڑنے کے بعد عام کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے ان 3 قسموں کی طرف. العام الاستغراقی، عام استغراقی، وہو ان یکون الحکم شاملا، کہ حکم شامل لکل فرد، ہر فرد کو. ٹھیک ہے نا. فیکون کل فرد وحدہ موضوعا للحکم، تو ہر فرد مستقل طور پر کیا ہے؟ اپنے موضوع کا، حکم کے لیے کیا ہے؟ موضوع ہے. ہر فرد الگ الگ طور پر مستقل طور پر حکم کے لیے موضوع ہے. وَلِكُلِّ حُكْمٍ مُتَعَلَّقٍ بِفَرْدٍ مِنَ الْمَوْضُوعِ عِصْيَانٌ خاص، ہر فرد کے لیے، موضوع کے ہر فرد کے لیے ایک الگ عصیان ہے، ایک الگ طاعت ہے. جس کا آپ نے کیا کیا؟ اکرام کر لیا، اس میں آپ حکم انجام اطاعت کر لے. جس کا نہیں کیا اس میں آپ نے عصیان کر لیا. الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کا انجام دو گے تو پھر جا کر اطاعت شمار ہوگی، نہیں. ٹھیک ہے نا. اکرم کل عالم، ہر عالم کا کیا کر؟ اکرام کر. ہر عالم کا اکرام کر. اس میں جس کا آپ نے کیا، بے فردن ہے نا. ایک نے زید کا آپ نے کر لیا تو اس میں آپ مطیع شمار ہوں گے. بکر کا نہیں کیا تو اس میں آپ اس عاصی شمار ہوں گے. العموم المجموعی وہو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما ہوا مجموع، کہ حکم ثابت ہو تمام افراد کے لیے، بما ہوا کلی مجموعہ. فیکون المجموع موضوعا واحدا، یہ سارے کے سارے عام کے افراد مل کر ایک موضوع بنتے ہیں. یعنی سب کو آپ نے انجام دینا ہے، سب افراد کو. کا وجوب الایمان بالائمہ ہے، اس طرح کے ائمہ کے پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے.
تمام ائمہ پر. فلا يتحقق الامتصال، امتصال ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا الا بالایمان بالجمیع، سب کے سب پر ایمان لیا. کسی ایک کو کا انکار کیا سب کا انکار مانا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے عموم مجموعی. واضح؟ العموم البدلی وهو ان يكون الحكم لواحد من الافراد على البدل، کہ حکم جو ہے افراد میں سے کسی ایک کے لیے ہو دوسرے سے بدل کے طور پر. فَيَكُونُ فَرْدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ عَلَى الْبَدَلِ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ، حکم کے لیے جو موضوع تھا وہ ایک ہی فرد تھا، مطلوب ایک فرد ہے. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا امْتُثِلَ فَرْدٌ وَاحِدٌ، اگر کسی ایک فرد کا امتثال کر دیا گیا تو ساقط تکلیف ساقط ہو جائے گی. واضح؟ یہ مطلوب کیا ہے؟ ایک فرد ہے. سوال اب اٹھتا ہے نا پھر عموم کس جہت سے ہے؟ آگے کہیں گے. عموم اس جہت سے ہے کہ عموم یہ ہے کہ آپ افراد کی مقدار زیادہ ہے، عام ہے، تمام کو شامل ہے، کسی ایک فرد کو انجام دے دیں. مثلا ایتک ایت رکبت شئت، کسی ایک غلام کو آزاد کر. مطلوب ایک ہے لیکن کیا ہے؟ وسعت زیادہ ہے، کسی ایک کو بہت سارے. اب اشکال فَإِنْ كَانَ، یہ تعریفیں ختم تینوں کی. اشکال فَإِنْ قَالَ قائل ان ادّا هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مسامحة ظاہرة، اس تیسری قسم کو عام کی قسم قرار دینا یہ تو کیا ہے؟ مجازی بات ہے، چشم پوشی کر رہے ہیں آپ، ظاہری طور پر چشم پوشی کر رہے ہیں، یہ عام نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ فرماتا ہے لأن البدلیت تنافی العموم، بدلیت عموم کی نفی کرتی ہے. تو آپ اسے عام کیسے کہہ رہے ہیں؟ عموم بدلی نہ کہیں، فقط بدلی کہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو اذل مفروض ان متعلق الحکم او موضوعه ليس الا فردا واحدا فقط، کیونکہ فرماتے ہیں اس میں مطلوب کیا ہوتا ہے؟ مفروض وہ یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور متعلق کے حکم یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف فرد واحد ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ حکم کا موضوع اور حکم کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ فرد واحد ہوتا ہے. یہاں عام تو نہیں ہوتا. تو لہذا اسے عموم کہنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اشکال. جواب نقول فی جواب ہی، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں العموم فی ھذا القسم معناہ عموم البدلیہ، اس قسم میں عموم سے مراد عموم بدلی ہے. کیسے؟ ایو صلاحین اے صلاح کل فرد لأن یکون متعلقا او موضوعا للحکم، افراد بہت زیادہ ہیں. عام اس جہت سے ہے کہ افراد عام ہیں اور ہر فرد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ متعلق بنے حکم کا یا موضوع بن سکتا ہے. ہر فرد متعلق بن سکتا ہے، ہر فرد موضوع بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، مثال کے طور پر بندہ کہے اکرم العلماء من ای جہت اکرام، من ای جہت واحدۃ من الاکرام، اکرام کسی ایک جہت سے اکرام کر د. تو بندے نے جا کر کیا کر دیا؟ اسے کتاب ہدیہ کر دیا عالم دین کو، اکرام ہو نہ گیا. اب باقی اکرام کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اگرچہ عموم تھا، چاہتا تو کتاب ہدیہ کر سکتا تھا، چاہتا تو کسی اور جہت سے عزت کر سکتا تھا. اس نے ایک کر دی عزت کا، ایک متعلق انجام دے دیا، باقی ساکت. یہ متعلق کی مثال میں نے دی ہے. موضوع کی مثال کس طرح آئے گی؟ یہی اے تک ایت رکبت شئت، رقبہ موضوع ہے، آزاد کر کسی ایک رقبہ کو. موضوع عام ہے، رقبہ بہت ہیں، لیکن کسی ایک کو کیا ہے؟ ہر فرد رقبہ کا صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ موضوع حکم کے لیے موضوع بن جائے. اس جہت سے عام ہے. ٹھیک ہے نا. نعم اذا کان استفادۃ العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، لیکن فرماتے ہیں یہاں عموم کا جو استفادہ کیا جاتا ہے نا اس قسم سے، وہ اطلاق کے طور پر کیا جاتا ہے، اس عام کے طور پر نہیں کیا جاتا. فهو يدخل في المطلق لا في العام،
یہ داخل ہو جائے گی کہ اس مطلق میں، نہ کہ دیکھیں عمومیت دو طرح کی ہوتی ہے، توجہ، عمومیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ عمومیت کو ایک اگر الفاظ میں عمومیت ہو، الفاظ سے عمومیت سمجھی جائے تو اسے عام کہتے ہیں، اگر مقدمات حکمت کے ذریعے سے عمومیت کو سمجھا جائے تو اسے مطلق کہتے ہیں۔ یہ واضح رکھنا ہے، مقدمات حکمت آگے آئیں گے مطلق مقید کی بات میں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، مقام بیان میں تھا، اگر کوئی قید لگانی ہوتی تو لگا دیتا، نہیں لگائی اس کا مطلب ہے عام ہے، مطلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ متکلم کیا ہو؟ مقام بیان میں ہو، اور دوسرا تقیید پر کوئی قرینہ نہ ہو، مطلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے وہاں تین مقدمات حکمت ہیں۔ مقدمات حکمت سے جو سمجھا جائے عموم اسے مطلق کہتے ہیں، جو الفاظ سے عموم سمجھا جائے اسے عام کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ عموم کس سے ہے؟ عموم بدلی، یہ مطلق کہلاتا ہے۔ آسان تام وعلی کل حال، ہر حال پر ان عموم متعلق الحکم لاحوال و افراد ہی، حکم کے متعلق کا عموم احوال کے لحاظ سے یا افراد کے لحاظ سے۔ اذا کان متعلق للامر الوجوبی او الاستحبابی، جب متعلق ہو حکم وجوبی یا استحبابی سے، فهو علی الاکثر من نوع العموم البدلی، تو یہ اکثر طور پر یہ کیا ہوتا ہے؟ عام عموم بدلی کی اقسام سے گنا جاتا ہے۔ اذا عرفت هذا تمہید، جب یہ تمہید آپ نے جان لی، فینبغی ان نشر فی تفصیل مباحث العام والخاص فی فصول، اب مناسب یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ عام اور خاص کی مباحث کو فصول میں، چند فصلوں میں وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ الفصل الاول انشاءاللہ الفاظ العام کے بارے میں